ویسے ویسے کھلتی چلی جائے. حالانکہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا. اکبر الہ آبادی کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری سے بہت متاثر اور مروب تھے. تو آپ بانگ درا کا آخری حصہ دیکھیں تو اس میں اسی رنگ کی طنزیہ مزاحیہ شاعری تھی. اقبال نے بکری کے بچے پر بھی نظم کہی اور گلہری پر بھی نظم کہی اور ہمالیہ پر بھی نظم کہی. اور وطن پرستی کا تو بے مثال نغمہ خاص طور پر ہمارے لیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ایسی کوئی نظم نہیں. اقبال جانے جاتے ہیں اپنے غیر معمولی اسلامی اور عالمی فرسے کے حوالے سے. اور یہ شاعری ذرا نظر انداز ہو گئی جو ان کی ابتدائی وطنیہ شاعری اور قومی شاعری یا مزاحیہ شاعری. لیکن یاد رکھیے کہ آفاقیت بھی آتی ہے تو مقامیت کے بدل سے وہ جنم لیتی ہے. مقامیت سے آفاقیت تک کا ایک سفر طے ہوتا ہے. جو شاعر اگر جہاں کا ہے وہیں کا نہیں ہے تو پھر کہیں کا نہیں. اس لیے اقبال کو اگر آپ رومی اور حافظ کے حوالے سے لے رہے ہیں، نیتشے اور گوئٹے کے حوالے سے لے رہے ہیں، تو آپ کو اقبال کو رام اور گرو نانک کے حوالے سے بھی لینا ہوگا جو انہوں نے نظمیں کہیں. اسلامی فکر کا شاعر کارل مارکس کے بارے میں کہتا ہے کہ نیست پیغمبر وہ لیکن در بغل دارت کتاب. ایک ایسا پیغمبر، ایک ایسا جو پیغمبر نہیں ہے لیکن بغل میں کتاب لے کر آیا ہے. لینن خدا کے حضور میں جیسی نظم مار کے کہتا ہے اور سوال کھڑا کر دیتا ہے. اقبال پہلا شاعر ہے جس نے لفظ انقلاب کا استعمال صحیح معنوں میں سیاسی نظریے کے ساتھ کیا. ورنہ منقلب کے لیے تو ہمارے ہر گھڑی منقلب زمانہ ہے، یہی دنیا کا کارخانہ ہے، ایسے تصورات تو ہمارے یہاں غزل میں بھی رہے. سیاسی طور پر اقبال پہلا شاعر ہے جس نے مزدوروں کی بات کی. آپ بہت ساری اپنی زندگی کے نظر جس کھیت سے دہنا کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوش ہے گلگون کا جو بات ہو. اگر اقبال نہ ہوتے تو جوش بھی نہ ہوتے اور اقبال نہ ہوتے تو پوری ترقی پسند شاعری بھی نہ ہوتی. پشت پر کھڑے ہیں اقبال اور یہ اعتراف کرتے ہیں ترقی پسند شعرا. ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم یوں بڑے ہو گئے اقبال سے جیسے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر بیٹا اپنے آپ کو باپ سے بڑا سمجھنے لگتا ہے لیکن بیٹھا باپ کے کندھے ہی پر ہے. سارے ترقی پسند شعرا اقبال کے کندھے پر بیٹھے. بہت ساری باتیں میں کر سکتا ہوں لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے صرف آخری بات کہہ کے آپ سے رخصت چاہوں گا. اقبال کا تعلق الہ آباد سے بہت گہرا تھا جہاں سے میں حاصل ہوا ہوں. کئی بار وہ آئے اور اکبر الہ آبادی کی نسبت سے بھی کئی بار وہ الہ آباد آئے، 4 بار، اور آخری بار 1930 میں آئے. بار بار یہاں ایک لفظ استعمال کیا گیا، میں اس لفظ کے جھگڑے میں نہیں پڑھوں گا. مصور پاکستان، کہیں ان کو بانی پاکستان. ہاں وہ سیاسی طور پر تو صحیح فرما ہے. اقبال نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کی دعوت پر جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ آج بھی موجود ہے، انگریزی میں بھی اردو میں بھی. لاہور کی اقبال اکیڈمی نے اسے شائع بھی کر رکھا ہے جس میں انہوں نے ایک مسلم ریاست کا خاکہ پیش کیا تھا تاکہ مسلمانوں کو اپنے مذہب، اپنی تہذیب اور اپنے ثقافت کے ساتھ زندہ رہنے اور اسے فروغ دینے کا اسے پورا حق حاصل. بعد میں وہ تصور کس طرح پاکستان میں بدلا اور کیسے بدلا یہ ایک الگ کہانی ہے، وہ سیاسی کہانی ہے، اس جگہ میں سب پڑھنا نہیں چاہتا. لیکن نیت اقبال کی یہی تھی. اور کئی لوگوں نے جب اسے سوال کیا تو اس کے جوابات بھی دیے، انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی. انگریزی میں ان کے خطوط پائے جاتے ہیں. خیر یہ بہت ضمنی بات ہے. اقبال کی عظمت کو اکثر ہم بہت جذباتی ہو کر کبھی کبھی محدود بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن سردار جعفری نے کہا کہ اقبال مسلم بیداری کا شاعر ہے، اقبال ایشیائی بیداری کا شاعر ہے، اور اقبال عالم انسانیت کی بیداری کا بھی شاعر ہے. اب اگر ایسے میں ہم اس کو صرف ایک خاص طبقے اور خاص قوم کے ساتھ جوڑتے ہیں تو جانے انجانے میں ہم ایک بڑے شاعر کا کہیں غلط نہیں ڈھونڈ رہے ہیں.
یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چلنی چاہیے۔ میں پھر اس کروں کہ اقبال نے اردو نظم کو فکر و فلسفے اور دانشوری سے مالا مال کر کے دنیا کی بڑی شاعری کے ہم پلہ کرتے ہیں۔ آج اقبال پر دوسری زبانوں میں بھی ریسرچ ہو رہی ہے اور اردو ہندوستان اور پاکستان میں تو ہو ہی رہی ہے۔ میرے پاس باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ تقریر کا لمبا چوڑا یہ موقع نہیں ہے۔ مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ اقبال پر مجھے بولنا ہے، اچانک مجھے حکم ملا کہ آپ اقبال کے بارے میں تو جو جس مجھ کمیٹی کے پاس چھوٹی موٹی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میں ایک بار پھر اردو منزل کا، جعفری صاحب کا اور سبیہ صاحبہ اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز کو آپ نے عزت اور اعزاز بخشا اور آپ سے ہم کلامی کا شرف